بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد 43واں دورہ استنباط حدیث یہ بڑا ہی اہم فن ہے استنباط حدیث کا۔ افسوس کہ بر صغیر میں یہ متروک ہے۔ انشاءاللہ یہ ہم پورا مہینہ اسی مسئلے پر بات کریں گے انشاءاللہ، پورا مہینہ تو کتنا فائدہ ہوگا، اس میں ہمارا تخصصاتی مطالعہ ہو جائے گا۔ اچھا جی، آج کا ہمارا موضوع ہے منہج فہم الحدیث النبوی عند المحدثین۔ فہم لو بولو، منہج فہم الحدیث النبوی عند المحدثین۔ میرے عزیزو، محدثین کے ہاں حدیث نبوی کے فہم کا منہج یہ بہت اہم مسئلہ ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ یاد رکھیں، محدثین کی صرف محنت جرح و تعدیل پر نہیں ہے۔ بعض کم عقل لوگ یہ کہتے ہیں، محدثین کے دشمن کہتے ہیں کہ محدثین کو کیا پتہ فقہ کا، محدثین کو فہم حدیث کا کیا پتہ، محدثین جرح و تعدیل جانتے، اور نہیں، یہ حدیثیں محدثین کی ہیں، احادیث کے وارث محدثین ہیں۔ کون وارث ہیں؟ محدثین ہیں۔ جیسے وہ جرح و تعدیل جانتے تھے، جرح و تعدیل سے کئی گنا زیادہ وہ حدیث کا معنی مفہوم بھی جانتے تھے، حدیث کی فقہ بھی محدثین جانتے تھے۔ حدیث محدثین کی ہے، محدثین حدیث کے وارث ہیں۔ محدثین کا مرنا جینا، ایک ایک سانس خدمت حدیث کے لیے وقف تھا۔ لاؤ کوئی، لائیں، کسی فقیہ کو لائیں، کسی لغوی کو لائیں، کسی منطقی بلاغی فلسفی کو لائیں، کسی نحوی صرفی کو لائیں، ہمارے سامنے لائیں، ہم ثابت کریں گے یہ محدثین کے بچے ہیں۔ محدثین نحو کے امام تھے، لغت کے امام تھے کہ نہیں تھے، جرح و تعدیل کے امام تھے، فقہ کے امام تھے، اجتہاد کے استنباط کے امام تھے محدثین۔ ایسا یہ نہیں ان کو کہلا جرح و تعدیل آتا تھا باقی نہیں آتا تھا، بھائی ان کو سب کچھ آتا تھا۔ ہاں ہم دکھا سکتے ہیں، ہے بندہ فقیہ اس کو علم حدیث آتا نہیں، ہم دکھا سکتے ہیں، ہے بندہ نحوی جرح و تعدیل میں اس کو کچھ بھی الف سے با نہیں آتا، ہم دکھا سکتے ہیں۔ کتنے ایسے مفسر ہیں وہ جرح و تعدیل میں زیرو ہیں، لیکن محدثین اللہ کی رحمت سے تمام فنون کے امام تھے۔ پہلی بات۔ دوسری بات، محدثین نے حدیث کا معنی مفہوم سمجھنے کے لیے، امت کو بتانے کے لیے انہوں نے بڑی زیادہ محنت کی۔ بل بذلوا ایضا جہودا کبیرا فی فہم هذه المرویات، جو احادیث انہوں نے بیان کی، اپنے سند سے بیان کی، ان کا معنی مفہوم بیان کرنے میں بھی کمال کر دیا، کیا کہ نہیں کمال ہے؟ اللہ والو، حدیث پر محدثین کے ابواب ہیں کہ نہیں؟ ہیں کہ نہیں ابواب؟ تو وہ ابواب کیا ہیں؟ وہ فقہ ہے۔ وہ ابواب کیا ہیں؟ وہ فہم ہے حدیث کا۔ بولو کیا ہے؟ فہم ہے حدیث کا۔ اگر نہیں پتا، یقین نہیں آتا، ایک حدیث لے لیں، ایک حدیث لے لیں، انما الاعمال بالنیات لے لیں، صحیح بخاری میں امام بخاری نے اس پر 6-7 ابواب قائم کیے مختلف کتب کے اندر۔ یہی امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو اپنی دوسری کتابوں میں بھی انما الاعمال بالنیات کو بیان کیا، وہاں ابواب اور قائم کیے۔ اسی حدیث کو امام سنن اربع کے محدثین نے بھی بیان کیا، وہاں ابواب اور قائم کیے، معنی مفہوم اتنا واضح کیا۔
اتنے استنباط اجتہاد کیے، ہر کسی نے الگ الگ مسائل اخذ کیے، تو یہ بغیر فہم کے مسئلے اخذ ہو جاتے ہیں؟ بولو نہیں۔ اچھا، امام بخاری کے شاگرد ابن خزیمہ، صحیح ابن خزیمہ کو لیں، دیکھیں انہوں نے ابواب قائم کیے ہے کہ نہیں؟ لمبے لمبے باب قائم کر کے امام ابن خزیمہ نے حق ادا کر دیا ہے۔ ابن خزیمہ بھی ہے، وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے، پہلے 10 صفحے پڑھیں گے تو شرح صدر ہو جائے گی کہ یہ تو بڑے بڑے باب قائم کرتے ہیں۔ پھر مستخرج ابو عوانہ، امام ابو عوانہ رحمہ اللہ، انہوں نے تو اور کمال کر دی۔ ابن حبان نے کیا کمال ابواب قائم کیے، پورے پورے صفحے کے باب، ہر حدیث کے پہلے باب قائم کر رہے ہیں، باب کے بعد اس کا معنی مفہوم بیان کر رہے ہیں۔ امام بخاری صاحب نے احادیث کا معنی مفہوم صحیح بخاری میں بیان کیا ہے کہ نہیں بیان کیے ہیں؟ اب باب بھی قائم کیے، پھر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین کی اقوال، آثار کیوں لائے ہیں؟ اس حدیث کے معنی کو واضح کرنے کے لیے۔ یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ سچ ہے۔ تو محدثین کا فہم حدیث میں منہج کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ محدثین نے اگر 2 روایتوں کے درمیان تعارض ہے، اس کا حل نکالا، پورے پورے علوم فنون مدون کر دیے محدثین، کیے کہ نہیں کیے؟ دونوں حدیثوں میں معنی مفہوم میں تعارض آ رہا ہے، تو راجح کیا ہے، مرجوح کیا ہے، اس پر انہوں نے تفصیلات لکھی۔ ناسخ منسوخ علم ہے کہ نہیں؟ ناسخ منسوخ علم بولو ہے، یعنی فہم حدیث کے بھی محدثین کے ہاں اصول تھے، قوانین تھے، ضوابط تھے، واضح؟ ان قوانین کا ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم حدیث کا معنی مفہوم بیان کرنے میں، حدیث سے مسئلہ اخذ استنباط کرنے میں ہماری شرح صدر ہو جائے۔ ابھی ہم استنباط کے اصولوں پر بات کر رہے ہیں، اگلے دنوں میں ایک ایک حدیث سے ہم آپ کو 100 مسئلہ، ہزار مسئلہ کیسے اخذ کرنا ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ میں بتاؤں گا محدثین نے کتنے مسائل اخذ کیے ہیں اور کیسے اخذ کیے ہیں، منہج کیا ہے، وہ تفصیلات ہم آگے عملی پریکٹس میں کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا اصول، مختلف الحدیث کا علم کا خیال کیا ہے محدثین نے، مختلف الحدیث کا محدثین نے خیال کیا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک معنی میں 2 حدیثیں ہیں، ایک معنی میں 2 حدیثیں ہیں، اور وہ نہیں یعنی معنی کے اعتبار سے 2 متضاد حدیثیں ہیں، ظاہری طور پر ان میں اختلاف ہے، اسی کہتے ہیں اختلاف الحدیث۔ تو محدثین نے اس پر بحثیں کی ہے کہ نہیں کی؟ اس کا بڑا زیادہ لحاظ رکھا ہے۔ امام شوکانی فرماتے ہیں علم مختلف الحدیث کے حوالہ سے، ھذا فن من اہم الانواع ویضطر الی معرفتہ جمیع العلماء من الطوائف وہو ان یأتی حدیثان متضادان فی المعنی ظاہرا فیوفق بینہما، جب 2 حدیثیں معنی کے اعتبار سے اپوزٹ ہوں، مخالف ہوں، تو محدثین کیا کرتے ہیں؟ توفیق دیتے ہیں، جمع کرتے ہیں۔ اور یرجح احدہما فیعمل به دون الاخر وانما یکمل له الائمہ الجامعون بین الحدیث والفقہ والاصولیون الغواصون للمعانی الدقیقہ۔ محدثین نے ایک ایک معنی، ایک ایک لفظ کو واضح کرنے کے لیے بڑی باریکیوں کے ساتھ بات کی ہے۔ لکھ لیں والا تدریب الراوی جلد 2 صفحہ 651۔ امام ابن قتیبہ دینوری 276 ہجری میں فوت ہوئے، ان کی مستقل کتاب ہے تعویل مختلف الحدیث، تعویل مختلف الحدیث۔ اسی طرح امام طحاوی رحمہ اللہ جو 321 ہجری میں فوت ہوئے، ان کی کتاب ہے مشکل الآثار، اور یہ دونوں کتابیں مختلف الحدیث پر ہیں۔
سمجھ لگی ہے؟ اچھا، اس پر بڑی زیادہ مثالیں ہیں۔ اب مختلف الحدیث کا فن یہ محدثین کا فن ہے۔ اس فن کے ساتھ محدثین حدیث کا معنی مفہوم ہی متعین کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ علم مختلف الحدیث یہ ضرورت دل میں بات ہوتی ہے؟ نہیں۔ علم میں بات ہوتی ہے؟ نہیں۔ سند میں بات ہوتی ہے؟ نہیں۔ یہ ہوتی ہے حدیث کے معنی مفہوم میں بات ہوتی ہے۔ محدثین کا یہ اصول ہے، پہلا اصول۔ دوسرا، ناسخ منسوخ کا فرق۔ ناسخ بولو، فرق۔ اللہ اکبر۔ امام زہری کہتے ہیں فقہا محدثین نے بڑی زیادہ محنت کی ہے کہ وہ پہچانے ناسخ کو منسوخ سے پہچانے۔ اللہ والو، ایم محدثین نے ناسخ منسوخ کا فن ایجاد کیا کہ نہیں ایجاد کیا؟ کتابیں لکھی کہ نہیں لکھی؟ ایک ایک حدیث پر بحث کی کہ نہیں کی؟ ناسخ منسوخ کا فن گجر و تدیل کا فن ہے؟ علل کا فن ہے؟ سند کا فن ہے؟ نہیں۔ کس کا فن ہے؟ معنی مفہوم کا فن ہے۔ ناسخ منسوخ کا تعلق حدیث کا معنی مفہوم بیان کرنے کی سطح کا تعلق ہے کہ کس کو کس معنی کو لیں، کس کو نہ لیں، کون ناسخ ہے کون بولو منسوخ ہے۔ الاعتبار فی بیان الناسخ والمنسوخ من الآثار، امام محمد بن موسیٰ الحازمی کی کتاب ہے، لکھ لو۔ یہ 584 میں فوت ہوئے تھے۔ لکھیں، یہاں تک لکھا ہے محدثین نے وَقَدْ اتفق العلماء، علماء کا اتفاق ہے عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَن يُفَسِّرَ أَوْ يُفْتِيَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، کہ کسی کو جائز نہیں ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر کرے یا فتویٰ دے قرآن و حدیث میں، حدیث کی معنی مفہوم بیان کرے، جائز نہیں ہے۔ حَتَّى تَتَوَفَّرَ فِيهِ شَرَائِطُ كَثِيرَةٌ، یہاں تک کہ اس میں بڑی شرطیں پائی جائیں۔ شرطیں ہیں تب جا کے وہ معنی مفہوم بیان کر سکتا نہیں۔ وَمِن بَيْنِهَا مَعْرِفَةُ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ، انہی بہت زیادہ فنون میں سے ایک یہ بھی ہے ناسخ اور منسوخ کی معرفت۔ جس کو پتہ نہیں ناسخ منسوخ کیا ہے، وہ حدیث کا معنی بیان کر سکتا ہے؟ وہ فہم حدیث کا سمجھ سکتا نہیں۔ لکھ لو بالا، اعلام العالم، لمبا نام ہے، بعد رسوخہ بحقائق ناسخ الحدیث و منسوخی، صفحہ نمبر 5 ہے۔ تیسرا اہم قاعدہ فہم حدیث محدثین کے ہاں، الاہتمام باسباب ورود الحدیث، حدیث کا سبب ورود، حدیث کے سبب ورود کا علم ہونا، اس کی معرفت ہونا، اس کا اہتمام کرنا، اس کا بولو ہاں، یعنی حدیث کا سبب ورود کیا ہے۔ اس پر بھی محدثین کی کتابیں ہیں۔ ابن حمزہ الحسینی کی کتاب ہے، 1110 میں فوت ہوئے، البیان والتعریف فی اسباب ورود الحدیث الشریف، کیا سمجھو؟ اس میں بھی تفصیل ہے، آگے تفصیلات ہیں۔ چوتھا اصول ہے معرفت علم غریب الحدیث، حدیث کے مشکل الفاظ کا علم کی معرفت۔ محدثین غریب الحدیث جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے۔ بھائی انہوں نے کیوں سیکھا تھا؟ سیاست کی خبروں کو سمجھنے کے لیے کہ قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے؟ بھائی قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے۔ وہ لغت کے امام تھے، فقہ کے امام تھے، غریب الحدیث کے امام تھے۔ تو محدثین نے جو حدیث کو سمجھا ہے، اس میں چوتھی بڑی اہم چیز وہ غریب الحدیث کی معرفت ہے۔ تو غریب الحدیث کے تعلق کس کے ساتھ؟ جرح و تعدیل کے ساتھ ہے، علم علل کے ساتھ ہے، سند کے ساتھ ہے، علوم حدیث کے ساتھ ہے، ہاں علوم حدیث کے شیخ کے ساتھ ہے۔ تو غریب الحدیث کا 100% تعلق حدیث کے معنی اور مفہوم کے ساتھ ہے۔
اچھا، امام ابو عبید قاسم بن سلام کی کتاب ہے غریب الحدیث، لکھ لو، 223 ہجری میں فوت ہوئے۔ اور ابن اسیر جزری کی کتاب ہے 606 میں فوت ہوئے، النہایہ فی غریب الحدیث۔ معرفہ علم غریب الحدیث بھی علوم حدیث کا فن ہے۔ امام سراج الدین بلقینی رحمہ اللہ، اللہ اکبر، امام بلقینی رحمہ اللہ کی کتاب ہے محاسن الاصطلاح۔ امام بلقینی نے محاسن الاصطلاح میں غریب الحدیث کو مستقل نوع شمار کیا ہے۔ النوع التاسع والستون، نوع التاسع والستون، معرفت اسباب الحدیث کے نام سے۔ اچھا، سمجھا گئی ہے؟ یہ چند، سارے نہیں، چند موٹے موٹے اصول میں نے بیان کیے ہیں کہ محدثین کا فہم حدیث میں منہج کیا تھا۔ یہ چند اصول ہیں، باقی ہم آگے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم۔